یہ جو ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے، دہشت گردی، انسٹیبلٹی، پاکستان کے ارد گرد کے حالات، ہماری اپنی پالیسیز، کیا آپ اس کو پیسہ پھینک کے یا سڑکیں بنا کر یا لوگوں کو بنیادی سہولیات مہیا کر کے یا ان کو وعدہ کر کے سٹیبلائز کر سکتے ہیں؟ نہیں طالب صاحب، یہ جو گفتگو اب چل رہی تھی، بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ ہمارے پاس آدھا گز کپڑا ہے، حکومت نے اس کپڑے کو ایک شیپ دے دیا ہوا ہے، ایک تندرست آدمی اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چلاتا ہے کہ یہ درزی کی غلطی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ کپڑا ٹھیک نہیں ہے اس لیے پھٹ گیا ہے، لیکن اصل میں کپڑا کم ہے، اصل میں ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، رقوم جو دی جاتی ہیں وہ کام ہے، اور گورنمنٹ کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ علاقے کو آپ ڈیولپ کریں، گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ آگے لائیں۔ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا تو پھر ریاست وقت کا کام ہے نا، وہ بھی نہیں ہم کر پا رہے۔ سیکیورٹی جو ہے وہ ہر سٹیٹ کا کام ہے، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو۔ یہ نوید صاحب کا جو سروے آج آیا ہے جی، اس میں 33% قبائل کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آپشن ہو ہم قبائلی علاقے میں نہیں رہنا چاہتے۔ تو یہ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے لیک آف سیکیورٹی، یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ بھئی یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان کی رپورٹ کے مطابق 7.5 لاکھ کے قریب لوگ آئی ڈی پیز رہ چکے ہیں ایک وقت یا کسی دوسرے وقت۔ ان کا تو سوچئے، میں تو کہتا ہوں ان کو میں داد دیتا ہوں کہ وہ اب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ اس کو طاقتور ہونا چاہیے، اسے خود ان چیزوں سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ نوید صاحب کی رپورٹ میں ایک واضح بات ہے کہ کسی ملک کے اسسٹنس لینے کے بغیر آپ ملیٹنٹس کا مقابلہ کریں، آپ لوگوں سے مدد اور امداد مت مانگیں۔ ٹورڈز دی ویری اینڈ سلیم، ابھی ذکر ہوا تھا کہ ایم این ایز جو ہیں ظاہر ہے لیجسلیٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایم این ایز اور سینیٹرز ایک کام کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر میں آپ کی بھی رائے چاہوں گا۔ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ صدر مملکت جو ابھی بھی کلی طور پر فاٹا کو ہینڈل کر سکتے ہیں، کنسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، صدر مملکت کا بھی رول ہمیں بالکل نظر نہیں آتا۔ وہ ایک فیڈریشن کا سمبل ہیں، اور کوئی فاٹا کے اوپر بحث میں نے آج تک ایسی نہیں دیکھی جس کا مرکزی نقطہ صدر مملکت کا آفس ہو۔ تو اس انوملی کی وجہ سے بھی وہاں پر ایسے ایشو سامنے آتے ہیں انہیں۔ دیکھیے طلعت صاحب، پہلا تو اصل مسئلہ وہی ہے کہ ایک ڈرٹی گیم ہے جو اس ریجن میں جاری ہے، اور جس نے اس پورے ایریا میں ان کو بھی غیر مؤثر کر دیا ہے، مجھے بھی کر دیا ہے، قبائلی ملک کو بھی کر دیا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پریارٹی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ میری حمایت اور مخالفت، کیونکہ آپ ہمارے نمائندے ہیں، اور میرے سپورٹ اور میرے اپوز کرنے کی بنیاد یہ چیز ہوتی کہ میں صدر کے ساتھ ڈیل کرتا، میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا، تو اس بنیاد پہ کرتا کہ پہلے آپ کی ترجیح میرے گھر سے اس گیم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آج تک وہ سٹینڈ ان ایشوز پہ ہم نے ان لوگوں کا نہیں دیکھا۔ اسٹیبلشمنٹ میں ماننا تھا، اسٹیبلشمنٹ ان کی بات نہیں، کدھر ماننا ہے؟ نمبر 2، یہ لوگ تو ان کی مان رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھائی میرا بھی ان پہ بس نہیں چلتا نا، تو پھر میں ان کے یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ ان کے گیم سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت بھی فاٹا کی سچویشن ہے، وہاں کا مطلق چیف ایگزیکٹو وہ صدر پاکستان ہے، نہ اسمبلی کی ضرورت ہے، نہ سینٹ کی ضرورت ہے، نہ اس میں اپوزیشن کی حمایت اور مخالفت کی۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ میں نے آپ کو بتا دیا اٹریکشن کیوں ہے، پھر کیوں سینٹ کے ٹکٹ کے لیے اور وہاں اس کے لیے سوال سادہ، سینٹ کے ٹکٹ لاٹری پہ دے رہے ہیں اور ٹینڈر ان کا اصرار یہی کہ نہیں نامینیشن پہ دے رہے ہیں۔ سادہ سوال یہ ہے کہ آپ کی قربت کی وجہ سے صدر مملکت جو کلی طور پر فاٹا کے رسپانسبل ہے، آئینی ذمہ داری ہے ان کی، ان میں فعالیت ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ صدر نے اس کا جو نمائندہ وہاں فاٹا کے لیے ہے وہ گورنر ہے، اور گورنر نے تمام ہماری پچھلی گورنر 3 سال اور 1 مہینے میں ایک بھی مرتبہ نہیں گیا، ایک بھی مرتبہ ہماری ایجنسی میں وہ نہیں آئے تھے، تو ہلاکتیں مصیبتیں ہمارے اوپر ہوئی، یہ 2 مرتبہ آئے ہیں، ہر ایجنسی میں گئے، آپ نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، اور ایجنسی میں اس کے اوپر اٹیک ہوا، اس کی آفیسر اس کے ساتھ ہی اسی فنکشن میں شہید بھی ہو گئے، کچھ زخمی بھی ہو گئے، اس کے بعد بھی یہ گیا دوبارہ، پھر بھی گیا، جہاں تک جانے کی بات ہے۔ باقی نہیں، گورنر تو سندھ میں بھی ہے نا صدر کا نمائندہ، لیکن صدر صاحب کراچی میں چلے جاتے ہیں نا، وہاں پہ بیٹھتے ہیں جا کے۔ نہیں، سندھ کے گورنر اور خیبر پختونخوا کے گورنر کے اختیارات میں بہت فرق ہے۔ یہاں ہمیں مرکز کے نمائندے کے، صدر کے نمائندے صدر کی اس بات پہ جو اس نے
سلیم صاحب نے پہلی بات کی کہ ہم حکومت سے نکلتے کیوں نہیں. ہم حکومت کے اقدامات سے مطمئن بالکل نہیں ہے, لیکن ہمیں راستہ بتایا جائے کہ ہم کس کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف مارچ کھڑا کر سکتے ہیں. عمران خان کو جوائن کر لینا. تو عمران خان تو حکومت میں نہیں ہے, نہ اپوزیشن میں نا, حکومت تو کیا ہے, وہ ان کی رپورٹ کہتی ہے کہ وہ 4% سے 18% پہ چلے گی اس کی. عمران خان نہ ہمیں یونیورسٹی دے سکتے تھے, ہم نے ابھی فاٹے کے لیے یونیورسٹی, فاٹے کے لیے آئی ٹی یونیورسٹی, فاٹے کے لیے میڈیکل کالج, سردی جنسن کے لیے کیڈٹ کالجز, اور یہ جو افسار میں ترمیم کی ہے, میں نے آپ کی تقریر میں کہا, اس بات سے میں متفق ہوں کہ فاٹے کے ساتھ گیم کھیلا جا رہا ہے. گیم صدر نہیں کھیل رہا ہے, نہ وزیر اعظم نہ موجودہ حکومت, وہ انٹرنیشنل دنیا کھیل رہی ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ ہمارے اپنے ملک کی بھی انوالو ہیں, وہ الگ ایشو ہے. لیکن صدر نے اپنی حیثیت اختیارات استعمال کرتے ہوئے کافی کام کیا. صدر صاحب کے رول سے مطمئن ہیں, دوسروں کے مقابلے میں صدر صاحب کے رول سے مطمئن ہیں آپ؟ بالکل, ابھی تک جو کیا اسی وجہ سے تو آپ کے 1.2% وہاں پر لوگ نہیں, میں کہتا ہوں فاٹا کے حوالے سے ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ کسی نے کیا نہیں, اس نے کچھ تو کر دیا, اس نے کچھ کر دیا. کچھ تو کر دیا. صاحب ایک مشورہ دوں آپ کو, آپ 12 ایم این ایز ہیں ماشاءاللہ اور 8 سینیٹرز ہیں, 20. آپ ایک 20 کا گروپ بنا کے جو فاٹا کے لیے چیزیں درکار ہیں آپ خود وہ تعین کر کے اور ان سے حاصل کریں. قانون سازی ہو گئی, یعنی مولانا فضل نہیں ہے, ہم میں مولانا کے لوگ ہیں وہ ہل نہیں سکتے اس کی اجازت کے بغیر, پیپل پارٹی کے لوگ ہیں وہ ہل نہیں سکتے اس کی اجازت کے بغیر. ہم میں کچھ ایسی, جس طرح اس نے کہا اس ریفارمز کے مخالف لوگ تھے نا, ان کو کس طرح, لیکن فارچونیٹلی یہ لوگ یہاں سے ہل نہیں سکتے. مثلا آپ وہ فرما رہے ہیں حاجی صاحب کہ جو کچھ کیا اس صدر نے کیا, اس سے پہلے نے نہیں کیا. حاجی صاحب ہمیں بتائیں کہ اس صدر کے ساتھ آپ اپوزیشن میں تھے. حاجی صاحب ہمیں کہہ رہے اس گورنر نے یہ کیا اور وہ پچھلے گورنر نے کیا. وہ پچھلے گورنروں کے ساتھ آپ لوگوں کا یہی ریلیشن نہیں تھا. اسی طرح ہم یہاں بیٹھ کے ان کی تعریفیں سنتے تھے آپ لوگوں سے. نہیں, ایک منٹ میں بتاتا ہوں, ہم حکومت, یہ اگر ہم سینیٹر باہر سے بناتے ہیں تو یہ اس کے مضمونات اس نے ہمیں قرآن رکھا ایک پروگرام میں, ابھی میں آپ کو نکالتا ہوں کہ آپ لوگ باہر سے سینیٹ لے کے پیسے لے رہے ہیں. اگر میں خود ابھی سینیٹر بن رہا ہوں, دوسرا میں نے اپنا بھائی بنا رہے ہیں, بولتے ہیں یہ اپنے لوگ بنا رہے ہیں. نہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ صحافی آپ سے خوش ہیں, آپ کے اپنے صوبے کے, پھر بھی آپ کہتے ہیں سب کے مفادات ہیں. یہ سب لوگ خدائی قسم کوئی بھی حق کی بات نہیں اب آپ کیا کوئی حق کی بات نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں آپ رائے حق کے لیے جدوجہد کریں. میں آپ سب کو کہتا ہوں, کل تک میں ٹائم دیتا ہوں, آپ کسی اور صدر کی بتائیں کہ انہوں نے فاٹے کے ساتھ یہ نہیں کیا, تو ہم کل حکومت ہم چھوڑیں گے. مسئلہ اس صدر کا یا پہلے صدر کا یا اس سے پہلے صدر کا نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ جی اس صدر نے بہت کیا, اور یہ جو ابھی جو فاٹا ریفارمز کا جو آیا ہے لاسٹ ایئر, وی ویلکم دیٹ, بہت اچھی ایک کوشش ہے. لیکن کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک وقت کی جو ڈائٹ ہے وہ میری 2 روٹیاں ہیں, اور مجھے آدھی روٹی دی جا رہی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا حق تو 2 روٹی ہے لیکن آپ کو ہم آدھی روٹی دیتے ہیں. اس پہ پہلے آپ کو آدھی بھی نہیں ملتی, لیکن آرگومنٹ یہ کہ مجھے 2 کیوں نہیں مل رہی ہیں, مجھے 2 کیوں نہیں مل رہی ہیں, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں 2 کیوں نہیں مل رہی. یہ ہمارے نمائندے ہیں, تو آدھے پہ بھی گزارا کر لوں گا, مجھے جینے تو دو نا. اس وقت ٹرائبل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جینے نہیں دیا جا رہے, اور ہم اپوزیشن حکومت کی بات ہم کہتے ہیں حاجی صاحب آپ حکومت میں بیٹھے یا اپوزیشن میں بیٹھے, لیکن آپ لوگ فاٹا کے نمائندے ہیں, تو آپ لوگ کسی بھی حمایت یا مخالفت کے لیے معیار فاٹا کے مسئلے کو بنا دیں. صرف ہماری گزارش ہے, اپوزیشن حکومت ہمارے لیے ساری دنیا کو پتہ ہے, میں جس بھی میٹنگ میں بیٹھا ہوں, پریزیڈنٹ کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ, ای پی سی میں یا جہاں, میں نے نہ پریزیڈنٹ کو دیکھا ہے, میں نے نہ آرمی چیف کو دیکھا ہے, میں نے نہ ڈی جے عیسائی کو دیکھا ہے, میں نے نہ پرائم منسٹر کو دیکھا ہے. میں نے فاٹا کی بات ٹنکی کی چوٹ بھی کی ہے, چاہے کوئی ناراض ہو, کوئی راضی ہو, کوئی. چلے بڑی اچھی بات. لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ ہم کسی سے بات بنوا سکیں. اور میں اس کو ذرا I have to wind it up. اچھا میں چاروں مہمانوں کا مشکور ہوں. بنیادی بات ناظرین جو اس تمام گفتگو شنید سے نکلی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے اہداف جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہے ریاست کے, تو پھر اس کے تحت چلنے والی حکومتیں جو ہیں وہ تضادات کا شکار رہتی ہیں. ایک تو ہمیں اپنے اہداف جو ہیں وہ مکمل طور پر واضح کرنے ہیں, اور بنیادی ہدف اس ریاست اور حکومت کا, کوئی بھی حکومت ہو, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جان کا تحفظ فراہم کرنا ہے. جو ریاست اور حکومت اپنے ریٹ کو اسٹیبلش نہیں کر سکتی اس کو کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا, نہ جو گروپس آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سنجیدگی سے لیتے ہیں, اور نہ ہی باہر کے انٹرسٹ سنجیدگی سے لیتے ہیں. نمبر 2, جو بھی ڈیولپمنٹ آپ نے کرنی ہے
اس کے اہداف بھی مکمل ہونے چاہیے اور مکمل شفافیت کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اور ڈیولپمنٹ صرف کاغذوں پر نہیں, جو لوگوں تک پہنچے. وہ کیا ریولوشن ہوگا جو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا. فاٹا کا ریجن اگر سٹیبلائز نہیں ہوا تو پاکستان کا تمام ویسٹرن اور نارتھ ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ سٹیبلائز نہیں رہ سکتا. اور اگر یہ بارڈر سٹیبلائز نہیں ہوا تو وہ تمام واقعات جو ہمیں انتہائی افسردگی کا شکار کر دیتے ہیں وہ پاکستان میں ہوتے رہیں گے. چاروں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے نشست میں شرکت کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.